آج کون سا قصہ سننا ہے؟ آج آپ کو دو قرآنی واقعات سنانے ہیں، مختصر مختصر۔ ایک تو آج ہم قرآن کے ذریعے جانیں گے کہ پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کیا ہے۔ جی ہاں، پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ماجرا کچھ یوں ہوا کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں بہت زیادہ مشغول اور مصروف رہا کرتے۔ آپ اس قدر خوش الحان تھے، آپ کی آواز اتنی شاندار تھی کہ جب آپ زبور شریف پڑھتے تھے تو آپ کے وجد آفرین نغموں سے نہ صرف انسان بلکہ وحوش و طیور بھی وجد میں آ جاتے، یعنی جانور اور پرندے بھی وجد میں آ جاتے، آپ کے گرد جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ترانے گاتے اور اپنی اپنی سریلی اور پرکیف آوازوں میں تسبیح و تقدیس میں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نوائی کرتے۔ اور پرند ہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں گونج اٹھتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معجزات کا ذکر جمیل اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء اور سورہ سبا اور صاد میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ اور سورہ سبا میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل دیا، اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور سورہ صاد میں ارشاد ربانی کچھ اس طرح ہے، إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں، اور جمع کیے ہوئے پرندے سب اس کے فرما بردار تھے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا کہ بے عقل پرندے اور بے جان پہاڑ بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کا نغمہ گایا کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی آیتوں میں آپ سن چکے، تو اس سے ہم انسانوں کو کیا سبق ملتا ہے کہ ہم انسان جو عقل والے، ہوش مند اور صاحب زبان ہیں، ہم پر بھی لازم ہے کہ اپنے رب عز و جل کی حمد و ثنا سے زبان کو تر رکھیں اور اس کی تسبیح و تقدیس میں برابر مشغول و مصروف رہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی اس سلسلے میں ایک بہت ہی لطیف اور بڑی ہی پیاری حکایت بیان فرماتے ہیں، اس کو سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ ایک پرندہ صبح کو چہچہا رہا تھا تو اس کی آواز سے میری عقل و صبر اور طاقت و ہوش سب غارت ہو گئے۔ میرے ایک مخلص دوست کے کان میں شاید میری آواز پہنچ گئی تو اس نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک پرند کی آواز تم کو اس طرح مدہوش کر دے گی۔ تو میں نے کہا کہ یہ آدمیت کی شان نہیں ہے کہ پرند تو تسبیح پڑھے اور میں خاموش رہوں۔ سبحان اللہ، یعنی پرندے تسبیح کرتے ہیں، دیکھیں نا کتنا اچھا لگتا ہے، صبح بندہ اٹھے تو پرندوں کی پیاری سی آواز آتی ہے، یہ اللہ کی شان اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر کیوں نہ ہم اشرف المخلوقات ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کریں۔ اب بات کرتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گستاخ رسول کا انجام۔ یقیناً یہ بہت ہی بڑی برائی ہے کہ کوئی شخص معاذ اللہ کسی نبی کی گستاخی کرے، مگر آج ہم بات کریں گے ابو جہل کی۔ ابو جہل اور اس کے قبیلے کے دو آدمیوں نے حلف اٹھایا کہ اگر ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو ہم پتھر سے ان کا سر کچل دیں گے۔ معاذ اللہ، یہ ناپاک ارادہ تھا ان کا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور ابو جہل نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو ایک بہت بڑا پتھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چلا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس پتھر کو پھینکنے کے لیے اپنے سر کے اوپر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا تو اس کے دونوں ہاتھ اسی کی گردن میں آ گئے۔ پتھر اس کے ہاتھوں میں چپک کر رہ گیا اور دونوں ہاتھ توق بن کر، یعنی گویا ایک یوں سمجھیے کہ ہار بن کر ٹھوڑی کے پاس بند گئے، اور وہ اس طرح ناکام ہو کر لوٹ آیا۔ اس کے دوسرے دن ولید بن مغیرہ نے جھنجھلا کر کہا، تم پتھر مجھے دے دو، میں اس کو ان کے سر پر دے ماروں گا، معاذ اللہ۔ چنانچہ اس بدنصیب نے بھی اس گستاخی کی کوشش کی، اس برے ارادے کا ارادہ کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پتھر چلانے کا ارادہ کیا تو یک دم اندھا ہو گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز تو سنتا رہا مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجبوراً پلٹ گیا تو اپنے ساتھیوں کو بھی نہ دیکھ سکا۔ جب آواز دی تو ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟
اس نے اپنی مجبوری کا حال بیان کیا کہ میں تو اندھا ہو گیا ہوں، مجھے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اس کے تیسرے ساتھی نے غصے میں بھر کر پتھر کو اپنے ہاتھ میں لیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہی جب پہنچتا ہے تو الٹے پاؤں بدحواس ہو کر بھاگا اور ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ جب میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا ایک ایسا سانڈ ان کے قریب اپنی دم ہلا رہا ہے، میں نے آج تک ایسا خوفناک سانڈ نہیں دیکھا ہے۔ لات و عزا کی قسم، اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہتا ہے اگر میں ان کے قریب جاتا تو وہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ اللہ غنی، 3 گستاخوں نے برے ارادے سے نبی پاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ رب عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا شاندار حفاظت کا انتظام کیا، اور اس واقعے کو قرآن میں کس طرح بیان کیا گیا، آئیے سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں اور وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی، پھر انہیں اوپر سے بھی ڈھانک دیا تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ معجزات میں سے ہے کہ بار بار کافروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اپنی خفیہ چال بازیوں اور بدکاریوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی قسم کی بھی کوئی آنچ نہ آ سکی، اور رب کریم عز و جل نے جو پیارے آقا سے وعدہ کیا تھا وہ کس طرح پورا کیا۔ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، یعنی اے محبوب اللہ عز و جل لوگوں کی چالوں سے آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، اللہ کریم ہمیں نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمیشہ با ادب رہنا نصیب فرمائے اور با ادب لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، عاشقان رسول میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ قرآن پاک کی کیا بات ہے، کتنے پیارے پیارے واقعات سیکھنے، سننے اور سمجھنے کو ملتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ قرآن پاک کے مزید واقعات سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔